حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے اپنی تمام ازدواج مطہرات کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے ان سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، صرف ملاقات کی اور آپ نے ان کو رخصت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، تم وہ پہلی ہوگی جس کو میرے پاس سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد صرف 6 ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ کو اوپر بلا لیا گیا، صرف 24 سال کی عمر میں۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کا سر گود میں رکھتے ہیں اور ان کی کمر پر پیار کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ آپ حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کمر پر پیار کرتے ہیں۔ آپ ان کو بے شمار دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ حضرت حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات فرماتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبریل امین آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ واہ، جہاں موت بھی ادب کے دائرے میں جاتی ہے وہ کیا دربار ہوگا۔ آپ نے فرمایا اندر بلا لو۔ سب سے مشکل رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ باقی تمام رشتے ٹوٹ نہیں سکتے۔ میں ایک ماں کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا نام مظہر اقبال ہے، میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا۔ میں اچھا ہوں برا ہوں، میں انہی کا بیٹا کہلایا جاؤں گا، مگر میاں بیوی کا رشتہ ایک بول پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس رشتے کو بچانے کے لیے بھائی بہن کے لیے تھوڑی آیات، ماں باپ کے لیے تھوڑی آیات، رشتہ داروں کے لیے تھوڑی آیات، مگر اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات 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 اتاری، پوری کی پورا سورہ نازل فرمائی، صرف اور صرف اس پاکیزہ رشتے کو بچانے کے لیے۔ اور ہمارے پیارے نبی کی 11 شادیاں اس بات کا ثبوت ہے، ہمیں سکھان کہ ہر رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، ہر رشتے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات، میرا یہ حال دیکھ لیتی تو میری ماں تجھے بد دعا دیتی۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے ملنے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ دوستو، جہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بلا لو۔ ملک الموت دروازے کے اندر آتے ہیں اور آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے پورے جہان میں سے کسی کو سلام نہیں کیا۔ اللہ پاک کا حکم تھا کہ اجازت لے کر اندر جانا، سلام عرض کرنا اور ان سے اجازت طلب کرنا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ جبریل امین کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ نے بولا کہ میں اس بات کا جواب دوں گا، پہلے جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کر آؤ کہ میری امت کا کیا